سختی کے عالموں میں آج سورج زمین سے کروڑوں میل دور ہے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سورج، اس کی جو روشنی زمین کے اوپر پڑ رہی ہے اور حرارت زمین پہ پڑ رہی ہے، اس کے بیچ میں اللہ نے اتنا لمبا فاصلہ رکھا، پھر بیچ میں فضا کے اندر ہوا ہے جو اس کی اس حدت اور شدت کو کم کرتی ہے۔ اگر یہ ہوا نہ ہو تو یہ انسان زمین پہ جلس کے راکھ بن جائے، اور اگر اسے تھوڑا قریب کر دیا جائے تب بھی کوئی ذی روح اس زمین پہ زندہ سانس لینے والا باقی نہ رہے۔ پھر اس رب کی رحمت دیکھیے، اس نے سورج کو فاصلے پہ رکھا، اس کی گرمی کو کم کرنے کے لیے جہاں فاصلہ رکھا بیچ میں ہوائیں رکھی، پھر اس کے نیچے زمین ایسی رکھی جو زمین ہر چیز کو جذب کرتی ہے، اس میں قوت جاذبہ ہے، وہ سورج کی گرمی کو جذب کرتی ہے۔ اگر وہ جذب نہ کرتی، وہ پتھر کی طرح ہوتی، ساری پتھر کی ہوتی یا لوہے کی بنی ہوتی یا کسی دھات کی بنی ہوتی، تو وہ گرمی سے اس قدر تپ اٹھتی کہ ہم اس پہ پاؤں نہ رکھ سکتے۔ لیکن اس دن کو یاد رکھو جس کے بارے میں فرمایا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ میل کسے کہتے ہیں؟ عربی میں میل کے 2 معنی ہیں۔ 1 میل کہا جاتا ہے اس سلائی کو جس سے آپ سرما اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں، اسے عربی میں میل کہا جاتا ہے، یا یہ کلومیٹر سے تھوڑا بڑا، اسے بھی میل کہتے ہیں۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور پھر وہ زمین مٹی کی نہیں ہے جو اس کی گرمی کو اور اس کی تپش کو اپنے اندر جذب کرے، بلکہ تانبے کی ہوگی۔ اور جہاں کے پسینے میں انسان کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی سر تک، کوئی پورا اس کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اس شدت کے عالم کے اندر بھاگنے کا کہا جائے گا بھاگو۔ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ کس طرف بھاگو گے؟ کہاں چھپو گے؟ اس سختی کے عالم کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 خوش نصیب لوگوں کے بارے میں فرمایا، یہ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ اس گرمی اور تپتے ہوئے دن سے اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا، نہ ان پہ کوئی سختی ہوگی، نہ ان کے پاؤں جلیں گے، نہ وہ پسینے میں ڈوبیں گے، نہ سورج کی اس گرمی اور تپش سے انہیں کوئی نقصان پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے سعادت مند ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے وہ روایت موجود ہے جس میں 7 لوگوں کا ذکر ہے۔ 8ویں کا ذکر سنن ترمذی میں ہے، 9ویں کا ذکر صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اللہ سے یہ دعا کیجیے، اللہ یہ 9 کی 9 صفات میرے اندر جمع فرما، نہیں تو کوئی ایک صفت میرے اندر آ جائے کہ کل اس ہولناک اور خوفناک دن کے اندر اس دن کے خوف اور اس آپ کے قہر اور جلال سے میں بچ جاؤں۔